अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बहस बदले जुम्मे के दिन फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में ही जुम्मे की नमाज का वक्त हो गया तो आपने फ़लस्तीन में ही एक मस्जिद में नमाज पढ़ने का इरादा किया और अपने घोड़े को मस्जिद के साथ एक दरख्त से बांध दिया। आपने देखा मस्जिद में आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं और आपने वजू किया और अपने अज़कार में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद इमाम मस्जिद ने इमामत करवाई। लोगों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़ाने के बाद इमाम मस्जिद की एक कार्नर में जाकर बैठ गए और बाकी नमाजी हजरात अपनी नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन इनमें से चंद लोग नमाज अदा करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे, जबकि चंद लोग एक एक करके मस्जिद के एक कोने में बैठ गए। इमाम मस्जिद के पास कुछ लोग जाते, थोड़ी देर गुफ्तो शुनूद करते और फिर उसी तरह एक जाता दूसरा जाता। वो न जाने इमाम मस्जिद से क्या बातचीत कर रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह काफी देर उस मंजर को देख रहे थे और हैरान थे कि ये चंद लोग इमाम मस्जिद के पास जाकर क्या बातचीत करते हैं। और कुछ लोग तो इमाम साहब के पास पड़े एक थैले में दीनार भी रख रहे थे। आपके अंदर तजस्सुस बढ़ा कि मैं ये मालूम करूं कि ये लोग इमाम मस्जिद से क्या बात कर रहे हैं और इमाम मस्जिद नमाज अदा करवा के मस्जिद के एक कोने में क्यों बैठ गए हैं। सुल्तान ने देखा कि जब आखिरी आदमी इमाम मस्जिद के पास बैठा है और उनसे कोई बात कर रहा है तो आप अपनी जगह से उठे और आप भी उनके साथ जाकर बैठ गए। अब सुल्तान उस आदमी और इमाम मस्जिद के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू अपने कानों से सुन रहे थे। फलस्तीन शहर का एक शख्स इमाम से कह रहा था कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे लोगों ने बताया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वसीला बनाकर मेरी मुश्किलात को हल करेगा। इमाम ने कहा, मोहतरम परेशान ना हो, आप अपना मसला बताएं। ये शख्स शदीद माली तंगी का शिकार था। खाना पीना तो रूखा सूखा पूरा हो जाता था, मगर रियाश की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले यानी उस इमाम मस्जिद से अकीदत रखते थे। और फिर वो आदमी कहने लगा, हुजूर सख्त परेशानी में हूँ, घर के हालात बहुत खराब हैं, बस एक कमरे का घर है, उसमें मेरी बीवी बच्चे, मेरी वालदा और मेरी 2 बहनें उस कमरे में रहती हैं और उसी कमरे के अंदर मेरी एक रिश्तेदार बेवा भी है जो मेरी ज़ेर कफालत है। इतने सारे अफराद एक ही कमरे में होते हैं, सख्त परेशान हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सारा मंजर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपनी आंखों और कानों से देख और सुन रहे थे। इमाम मस्जिद ने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन झुकाई, गौर किया और फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें जो कुछ मैं कहूँगा तुमने उस पर अमल करना होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। शर्त यह है कि तुम्हें मैं जो कुछ कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, इमाम साहब आप जो भी हुक्म देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी ये परेशानी जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। इमाम मस्जिद ने कहा, इंशाल्लाह आपकी परेशानी जल्द खत्म हो जाएगी। और फिर उस आदमी से कहा कि तुम एक मुर्गा ले आओ और उसे अपने साथ कमरे में रख लो और 1 हफ्ते बाद मुझे आकर इतला दो। सुल्तान ने इमाम मस्जिद के ये अल्फाज सुने तो बड़े हैरान हुए कि एक शख्स माली तंगी का भी शिकार है और उसका इतना बड़ा खानदान भी है और पूरे का पूरा खानदान एक ही कमरे के अंदर रहता है और इसमें इतनी ताकत नहीं कि वो कोई दूसरा कमरा तामीर कर सके, जबकि इमाम मस्जिद उसे एक मुर्गा ले जाने का कह रहे हैं। वो शख्स जब चला गया तो सुल्तान ने उस इमाम मस्जिद से कहा, हुजूर ये आदमी बेचारा तो पहले ही बड़ी मुश्किल से इतने बड़े खानदान के साथ एक कमरे में रह रहा है और आपने एक मुर्गा उसको अपने कमरे में रखने का कह दिया है। मैं आपकी बात समझ नहीं सका। चूंकि सुल्तान ने भेस बदला हुआ था तो इमाम साहब ने समझा कि ये कोई आम आदमी है, तो इमाम ने सुल्तान को मुखातब करते हुए कहा कि भाई जिसको परेशानी थी वो मेरी बात सुनकर चला गया और उसने नहीं पूछा कि इसमें क्या मसालिहत है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो जब तक ये आदमी हर जुमा मेरे पास आता रहेगा तुम भी आते रहना और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये कहकर इमाम मस्जिद चले गए, लेकिन सुल्तान उस वक्त उस इमाम की मसलहत को ना समझ सके। खैर वो आदमी इमाम मस्जिद का हुक्म बजा लाया और खुशी खुशी एक मुर्गा ले आया और उसे अपने कमरे में रख लिया। अब सुल्तान के अंदर तजस्सुस मजीद बढ़ रहा था। सुल्तान चाहते तो अपना तारफ करवा के इमाम से सब कुछ पूछ सकते थे, लेकिन सुल्तान ने ऐसा ना किया क्योंकि सुल्तान पूरा राज जानना चाहते थे कि आखिर इमाम मस्जिद ढोंगी तो नहीं है, कहीं ये इस बेचारे को लूटने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहा। अगर कुछ ऐसा होता तो ये इमाम न जाने कितने लोगों को बेवकूफ बना चुका होगा और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लेकिन सुल्तान इस मामले की तह तक जाना चाहते थे, इसलिए आपने खामोशी इख्तियार की और अपने बकिया सफर पर रवाना हो गए और अगले जुमा फिर उसी मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने चले गए और वो शख्स भी नमाज जुमा के लिए उस मस्जिद में आ चुका था। नमाज जुमा अदा करने के बाद उसने इमाम मस्जिद को अपने हालात के बारे में बताया कि जब मैं मुर्गा लेकर गया तो मेरे साथ क्या हुआ,
میرے اوپر کیا بیتی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ گھر کی بڑی اماں کہنے لگی کہ تمہارا گھر ایک کنال کا کب سے ہو گیا ہے، ویسے اچھا کیا بیٹا تو ایک مرغا لے آیا، ویسے بھی یہ جگہ کب سے ویران پڑی تھی، کم از کم یہ مرغا یہاں عیش تو کرے گا۔ پھر کہنے لگا میں نے گھر والوں کی باتیں سننے کے باوجود اس مرغے کو اپنے کمرے میں ہی رکھتا، جو کہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ خیر وہ شخص جب امام مسجد سے ملا تو پہلے سے زیادہ دکھی اور پریشان تھا اور کہنے لگا امام صاحب مسئلہ تو میرا حل نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا ہے، مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے اور گھر والے مجھے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، خدا کے لیے کچھ کیجئے، کوئی راستہ نکالیے، میں بہت پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے کہا میں سمجھ گیا تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے، اب تم ایک بکرا لے آؤ اور اس بکرے کو بھی مرغے کے ساتھ رکھو اور ایک ہفتے بعد آ کر مجھے اطلاع دو۔ یہ سنتے ہی سلطان بڑا حیران ہوا کہ پہلے مرغا اور اب بکرا، نہ جانے یہ امام صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ سلطان سوچنے لگے کہ کہیں اگلی دفعہ امام صاحب یہ نہ کہہ دے کہ یہ مرغا اور بکرا مسجد میں لے آؤ، میں ان پر دم کر دوں گا اور تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ امام صاحب اس آدمی کو لوٹنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے۔ سلطان کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ خیر وہ آدمی گھر جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک بکرا بھی لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بڑی اماں نے جیسے ہی اس کا انتظار کر رہی تھیں اور سخت غصے میں تھیں، کیونکہ مرغے نے پورے کمرے کے اندر گندگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ گھر کے سالن اور آٹے میں بھی چونچ مارا تھا۔ بڑی اماں نے طنزیہ لہجے میں کہا گھر میں سرکس لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ خیر وہ شخص بڑی اماں کی باتیں سر جھکا کر سنتا رہا۔ خیر اللہ اللہ کر کے ہفتے کا ٹائم پورا ہوا اور اگلے جمعہ پھر سلطان نماز جمعہ کے لیے اس مسجد میں تشریف لے گئے اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص بھی مسجد میں آ چکا ہے اور امام صاحب سے کہہ رہا ہے کہ حضور مسئلہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا ہے، کمرے میں تو اب سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے کیونکہ بکرا پیشاب کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک سے پوری نہیں ہوتی، اور اس دفعہ تو میری بیوی نے کہہ دیا ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اور باقی سارے گھر کے افراد نے بھی میرا جینا محال کیا ہوا ہے، جبکہ میری بہنوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم سیدھی طرح ہمیں کہہ دو کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، یہ کیا آئے روز تم ایک جانور اٹھا کر لے آتے ہو۔ پھر وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا امام صاحب میری مدد کیجئے، مجھے کوئی راستہ دکھائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ امام صاحب نے سوچ و بچار کے بعد فرمایا کہ اچھا سمجھ گیا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو اور اگلے جمعے والے دن مجھے اطلاع دو۔ یہ سننا تھا کہ بیچارہ غش کھا کر گر پڑا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ایک تو روٹی کھانے کے لالے پڑے تھے، اوپر سے ہی امام صاحب کوئی نہ کوئی نیا جانور لے جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ سلطان خود شش و پنج میں پڑ چکے تھے کہ آخر امام صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سلطان اس بات کی تہ تک جانا چاہتے تھے، اس لیے سلطان نے صبر سے کام لیا۔ خیر وہ شخص جاتے ہوئے ایک گدھا اپنے گھر یعنی کمرے کے اندر لے گیا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں کمرے کے اندر اور دوسرا پاؤں باہر تھا۔ اماں کہنے لگی آ گیا میرا بیٹا، ماشاءاللہ آج پھر خالی ہاتھ گھر نہیں آیا بلکہ ایک گدھا لے کر آیا ہے، لگتا ہے میرا بیٹا اس کمرے کو جانوروں کا باڑا بنانا چاہتا ہے اور ہمارے لیے محل تعمیر کروا رہا ہے۔ اس کی بیوی بولی یہ کیا محل تعمیر کروائے گا، یہ ہمیں کھلے آسمان تلے لے جائے گا۔ بڑی اماں کہنے لگی بیٹا سوچ کے بتاؤ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے جانور لاؤ گے؟ مختصر یہ کہ گھر والے اسی طرح طرح کی باتیں سنانے لگے اور یہ سر جھکائے گھر والوں کی باتیں برداشت کرتا رہا۔ ایک ہفتے بعد اگلے جمعہ والے دن جب وقت مقرر ہو گیا تو سلطان بھی اس مسجد میں نماز ادا کر چکے تھے۔ سلطان نے جب اس آدمی کو دیکھا تو سلطان کو یوں لگا کہ یہ آدمی پریشانی سے مر جائے گا۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور پھر امام سے کہنے لگا اب تو میں اپنی زندگی سے خود تنگ ہو گیا ہوں، اب تو کمرے سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ یہ سب سننے کے بعد امام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ مرغا نکال دو اور ہفتے بعد یعنی اگلے جمعے کے مجھے اطلاع دو۔ سلطان حیران ہوئے کہ پہلے تو امام نے کہا کہ مرغے کو اپنے کمرے میں رکھو اور یہ اب وہاں سے نکلوا کیوں رہا ہے؟ ہر آئے ہفتے سلطان کا تجسس مزید بڑھ رہا تھا۔ خیر وہ صاحب اگلے جمعے کو آئے اور کہنے لگے کہ حالات میں تھوڑی سی بہتری آ گئی ہے۔ امام صاحب نے کہا اچھا۔ پھر امام مسجد نے کہا اب بکرا بھی نکال دو اور اگلے ہفتے مجھے اطلاع دو۔ خیر اگلے ہفتے اس آدمی نے آ کر امام صاحب کو بتایا کہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا کہ اب گدھے کو بھی نکال دو اور ہفتے بعد مجھے اطلاع دو۔ سلطان بڑی حیرانگی سے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ خیر تیسرے جمعے والے دن وہ آدمی آیا تو ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی اٹھایا ہوا تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی تھی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ معمول کی طرف وہ امام مسجد کارنر میں بیٹھا ہوا تھا اور سلطان بھی اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے کہ آج وہ آ کر امام مسجد سے کیا کہتا ہے۔ وہ آدمی آتے ہی بولا
مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے، اب اپنا کمرہ حویری لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک صاف ہے، اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ سلطان یہ سارا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ آدمی امام کو مٹھائی دے کر وہاں سے چلا گیا، اور جب تمام لوگ مسجد سے چلے گئے تو سلطان صرف اکیلے مسجد میں رہ چکے تھے، اور دوسرا یہ امام مسجد بھی۔ امام مسجد نے سلطان سے کہا کہ کیا آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تو سلطان نے کہا نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مسلسل میں 3 جمعہ سے آپ کا اور اس آدمی کا جو آپ کو مٹھائی دے کر گیا ہے سارا منظر دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن آج تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پہلے آپ نے اس شخص سے مرغا گھر لے جانے اور اس کے بعد بکرا اور گدھا گھر لے جانے کا کہا، لیکن پھر آپ نے ایک ایک کر کے ان سب کو گھر سے نکلوا دیا، اور اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت خوشحال ہو گیا ہوں۔ اس سب کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تو امام مسجد نے کہا آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ میری باتوں کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب سلطان نے اصرار کیا تو امام مسجد نے کہا کہ مجھے ایک گھر میں بیمار کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، میں اب جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت سلطان اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ سلطان کو دیکھ کر امام صاحب نے کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ پھر امام صاحب نے معذرت کی اور کہا کہ میں سمجھا کہ کوئی عام شخص ہے، کیونکہ میری ان باتوں کا علم نہ رکھنے والے آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر امام نے سلطان سے کہا کہ یہ آدمی ہر آئے دن اب مزید ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ سلطان نے اس امام سے سارے معاملے کا لب لباب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آدمی جب پہلی بار میرے پاس آیا تو رو رہا تھا، اور آخری بار آیا تو خوش تھا۔ دیکھیں وہی کمرہ تھا اور وہی افراد تھے، اور کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ تو سلطان نے کہا یہی سارا ماجرا دیکھ کر تو میں حیران ہوں۔ پھر امام نے کہا کہ وہ سب آئے تھے تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے لیے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری ہے اور بے صبری ہے۔ یہ ناشکری چھوڑ دے تو اس کی روزی کی تمام دروازے کھل جائیں گے، اور ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس جو سواری ہے شیطان آپ کو اس سے اچھی سواری کی لالچ میں ڈالے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آنے لگے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ بالکل اسی طرح آپ کو اپنا گھر چھوٹا لگے گا اور آپ بڑے گھر کا لالچ کریں گے، تب بھی آپ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی اس نعمت پر راضی ہوں۔ اور جس انسان کو صبر کرنا آ گیا دونوں جہانوں میں فلاح پا گیا۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر سلطان اس شخص کا سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ اس کے بعد سلطان نے امام مسجد کو داد دی اور تحفے میں سونے کے سکے دیے، اور کہا کہ آپ جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو بغیر معاوضے کے خالص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ ناظرین، آج مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب ناشکری ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر مجھے خوشی اور استقامت عطا فرما، میں اس پر راضی ہوں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں اگر ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی اور دونوں سکون سے گزریں گی۔